آج ایک دفعہ پھر نہتے پاکستانیوں پہ فائرنگ کی گئی، گولی چلائی گئی، نہتے پاکستانیوں کو، پٹھانوں کو شہید کیا گیا۔ یہ واقعہ وادی تیرا میں ہوا اور یہ رپورٹ ہو رہا ہے اور کچھ ویڈیوز بھی سامنے آ گئی ہیں جس میں فوج جو ہے وہ فائرنگ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن جو فوجی حضرات ہیں وہ کچھ اور چیز رپورٹ کرتے ہیں، وہ کچھ اور چیز بتاتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں ان کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ویڈیوز بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وادی تیرا کے جو لوگ ہیں، وادی تیرا کے جو وہاں کے ہیبر ایجنسی کے ممبران اسمبلی ہیں وہ کیا کہتے ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہے اور متوقع یہ ہے اعلان ہونے جا رہا ہے اسلام آباد کی طرف مارچ کا۔ مراد سعید نے ایک اہم ٹویٹ کی ہے، ٹویٹ میں مراد سعید کیا لکھتے ہیں، ڈالری جنگ کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، وسائل کے بارے میں کیا لکھتے ہیں اور اسلام آباد مارچ کی طرف کیا لکھتے ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں وادی تیرا کی۔ یہ واقعہ اس وجہ سے ہوا کہ شیلنگ کی گئی، اس سے پہلے گولیاں چلائی گئیں تو ایک بچی جو ہے وہ شہید ہو گئی، اور جب ایک چھوٹی سی بچی شہید ہو گئی اس کے بعد تمام یہ جو اس وادی کے لوگ ہیں۔ اب وادی تیرا کے بارے میں پہلے پاکستانی کو یہ بتا دوں کہ آپ سوات گئے ہوں گے، آپ کمراٹ گئے ہوں گے، جو پاکستان میں ٹور کے جو علاقے ہیں آپ گئے ہوں گے، سکردو چلے گئے ہوں گے، گلگت بلتستان چلے گئے ہوں گے، لیکن آپ کبھی وادی تیرا نہیں گئے ہوں گے۔ آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں وادی تیرا۔ وادی تیرا پاکستان کا وہ خوبصورت مقام ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے خوبصورت مقام ہے۔ پاکستان میں اتنی خوبصورتی ہے اور اس علاقے میں، اس وادی میں جو خوبصورتی ہے وہ کی مثال نہیں ملتی۔ اگر یہی اتنی خوبصورتی کسی دوسرے ملک کے پاس ہوتی تو وہاں لاکھوں لوگ ٹور کرتے، اور یہاں کیا ہے کہ یہاں کے باسیوں کو، یہاں کے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، آئے دن آپریشن ہوتے ہیں، آئے دن گولہ باری ہوتی ہے، آئے دن فائرنگ ہوتی ہے۔ آج کے جو میں واقعے کے حوالے سے بتا رہا تھا، پہلے تو آپ اس کو سرچ ضرور کیجئے گا ولاگ سننے کے بعد، پھر میں آپ کو جو بتا رہا تھا آج کے واقعے کے حوالے سے، ایک بچی شہید ہو جاتی ہے، اس کے بعد تمام اس وادی کے لوگ وہاں جو ملٹری کا جو بیس ہے اس کے باہر احتجاج کے لیے پہنچتے ہیں، اور جب احتجاج کے لیے پہنچتے ہیں وہاں احتجاج کرتے ہیں، اور جب وہاں احتجاج کرتے ہیں تو یہ ویڈیوز میں صاف دیکھا گیا ہے کہ فوج جو ہے وہ فائرنگ کر رہی ہے، وہ ان پہ گولیاں چلا رہی ہے، جس میں سامنے کئی 2-3 لوگ جو ہیں وہ نیچے گرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں، لیکن فوج کی طرف سے موقف یہ ہے کہ خوارج جو ہیں انہوں نے فائرنگ کی۔ اب خوارج کون ہیں؟ یہ دہشت گردوں کو کہا جا سکتا ہے، یہ طالبان کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ خوارج ہیں، انہوں نے فائرنگ کی۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ بلوچستان کے حالات ایک ایس ایچ او کی مار ہیں، تو یہ خوارج کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ خوارج آپ کے بالکل ملٹری کسٹڈی کے جو ملٹری بیس ہے اس کے پاس یہ خوارج کہاں سے آگے؟ یہ طالبان، یہ دہشت گرد کہاں سے آگے جنہوں نے جو امن کا نعرہ لے کے جو پختون، جو ہمارے پٹھان بھائی، جو ہمارے پاکستانی بھائی جو وہاں احتجاج کر رہے تھے ان پہ گولیاں چلائیں، یہ کہاں سے آگے؟ یہ بھی آپ کی سیکیورٹی پہ سوالیہ نشان بنتا ہے۔ اور دوسرا، ویڈیوز جو سامنے آئی ہیں یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ویڈیوز میں تو صاف نظر آ رہا ہے کہ جو فوج ہے وہ فائرنگ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب اس میں مختلف چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں، کوئی 3 کہہ رہا ہے، کوئی 5 کہہ رہا ہے، کوئی 8 کہہ رہا ہے، لیکن جو وہاں کے علاقہ کے لوگ ہیں یا جو وہاں کے رہائشی ہیں، وہاں کے جو ممبران اسمبلی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 8 لوگوں کی شہادت ہوئی، 8 لوگوں کی شہادت ہوئی ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے اس پہ موقف یہ اختیار کیا ہے کہ آپ یہ جو کرنا چاہتے ہیں یہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، کسی بھی مسئلے کا حل جو ہے وہ ڈائیلاگ ہے۔ آپ جو آپریشن کرنا چاہتے ہیں، آپ جو لوگوں کو بے گھر کرنا چاہتے ہیں، یہ کوئی حل نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس موقع پہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، لیکن آپ تمام لوگوں کو میں ایک چیز کہوں گا، دیکھیں یہاں خون بہہ گیا ہے اور بڑی افسوسناک، دردناک ویڈیوز، تصاویر سامنے آئی ہیں جو یقین کر کے یہاں چلا نہیں سکتے کیونکہ ایک کمیونٹی وائلیشن ہو جاتی ہے، تو دردناک تصاویر سامنے آئی ہیں۔ اب یہ تصاویر سامنے آئی ہیں، اتنا وہاں ظلم ہوا ہے، اتنا خون بہا ہے، لیکن پاکستان کا میڈیا بات نہیں کرے گا، پاکستان کا کوئی میڈیا اس پہ سوال نہیں اٹھائے گا، کوئی اس پہ کومنٹ نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ایک بکاؤ میڈیا ہے اور یہ ایک مینج میڈیا ہے۔ لیکن یہ صورتحال ہے وادی تیرا کی۔
اب وہاں کے جو ممبران اسمبلی ہیں اقبال افریدی، وہ کہتے ہیں وہاں کے جو کمانڈر ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو کس نے حکم دیا کہ آپ گولی چلائیں؟ آپ کو جو ہتھیار دیا گیا ہے وہ بارڈر پہ حفاظت کے لیے دیا گیا ہے، وہ نہتے پاکستانیوں پہ، نہتے پختونوں پہ گولی چلانے کے لیے نہیں دیا گیا۔ اسی طرح سہیل افریدی، ان کا بھی ساتھ والا حلقہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی اب جنگ نہیں ہونے دیں گے اور ہم یہ ڈالری جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم اس کے خلاف مزاحمت کریں گے۔ وہاں کے جو ایم پی ہیں جو غنی افریدی، انہوں نے بھی یہی موقف اختیار کیا ہے، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم اس ڈالری جنگ کا کبھی نہ حصہ بنے تھے، نہ بنیں گے، اور نہ ہی آپ لوگوں کو یہ ڈالری جنگ کرنے دیں گے۔ اب یہ ڈالری جنگ کیا ہے؟ یہ مراد سے نے اس پہ ٹویٹ کی ہے اور ساتھ ہی میں اسلام آباد آنے کا اعلان کیا ہے۔ اسلام آباد آنے کا اعلان کیوں کیا ہے یہ آپ کو میں سمجھاتا ہوں۔ اب یہ جو امن کی بات ہے، دیکھیں امن کے حوالے سے کرک میں لوگ نکلے، اسی ہیبر ایجنسی میں لوگ نکلے، اسی وادی طرا میں لوگ نکلے، اس کے علاوہ بجور میں لوگ نکلے، اس کے علاوہ محمد ایجنسی میں بہت لوگ نکلے، اس کے علاوہ اسوات میں لوگ نکلے، لیکن حالات وہی ہیں، پھر حالات خراب ہونے جا رہے ہیں۔ تو مراشد کہتے ہیں کہ میں نے کل ہی امن کے حوالے سے ساتھیوں کو پیغام دیا کہ اب بھلے ہم اپنے علاقوں میں لاکھوں کی تعداد میں نکلے، لیکن ڈالری جنگ کی خواہش رکھنے والے آپریشن کا ارادہ کر چکے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھلے ہم لاکھوں لوگ نکلیں، یہ جو ڈالری جنگ ہے یہ آپریشن کا ارادہ کر چکے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ایک دفعہ پھر ہمارے لوگوں کو بے گھر کرنا ہے اور اسی آڑ میں ہمارے وسائل پر قبضہ کرنا ہے۔ اب یہ جو بیسک یہ چیزیں جا کے جڑ رہی ہیں یہ وسائل پہ ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسحاق ڈار گئے، باقی ہمارے چیف صاحب گئے اور بہت لوگ گئے، تو وہاں جا کے منرل جو ہیں ہمارے ان پہ بات ہوئی، ہمارے جو وسائل ہیں، ہماری جو مائنز ہیں ان پہ بات ہوئی، اور پھر منرل اینڈ مائنز بل بھی آیا۔ تو یہ مراشد کہہ رہے ہیں کہ اسی آر میں یہ ہمارے وسائل پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، لہذا اب ہمیں پرامن مارچ اسلام آباد کی طرف کرنے کے لیے جرگہ بلانا ہے۔ اور آج سرا میں نہتے معصوم لوگوں پہ گولیاں چلا دی گئیں۔ آج بھی جو ہے میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی اطلاع دی تھی، 5 ماہ قبل ہیبر، ترا اور شمالی وزیرستان میں آپریشن کا فیصلہ ہو چکا ہے، جس کی صوبائی حکومت نے اپنے صوبے کے حالات اور عمران خان کی پالیسی کے مطابق اجازت نہیں دے رہی، لہذا اس مقصد کے حصول کے لیے اگلے، یہ بات جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو صوبائی حکومت ہے وہ بالکل سپورٹ نہیں کر رہی۔ دیکھیں یہ واضح ہے، علی امین سے لاکھ اختلافات ہوں، لیکن علی امین نے اس پہ اپنا واضح موقف دیا ہے کہ ہم اس چیز کو بالکل سپورٹ نہیں کریں گے۔ اب مراشد کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ صوبائی حکومت جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہی، تو اس مقصد کے حصول کے لیے اگلے 1 ماہ میں اراکین صوبائی اسمبلی کو نااہل کر کے حکومتی تبدیلی کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ عالمی طاقتوں سے پختونخوا کے وسائل کے حوالے سے کی گئی کمٹمنٹ اور قبضے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ڈیٹیل میں انہوں نے لکھا ہے، لیکن مختصر یہ بتا دوں، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے جرگے بلائے، ہم نے اس سے پہلے مارچ کیے، اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح دہشت گردوں کو لایا جا رہا تھا سوات میں، تو سوات کے لوگ نکلے، پھر ان کو ہم نے واپس بھیجا۔ اب اسی طرح مالاکن میں آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اسی طرح ترا میں کی گئیں۔ آج ترا میں باقاعدہ طور پہ نہتے پاکستانیوں پہ گولی چلائی گئی۔ تو مراشد اس میں کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ جو صوبائی حکومت ہے اس کو گرا دینا ہے، کیونکہ صوبائی حکومت جو ہے وہ اس آپریشن کی اجازت نہیں دے رہی۔ دوسری مراشد نے اس میں امپورٹنٹ بات یہ کی کہ اب ہم چاہے اپنے علاقے میں یا اپنے شہروں میں، جیسے ترا میں لوگ نکلے، جیسے کرک میں لوگ نکلے، جیسے ہیبر ایجنسی میں لوگ نکلے، محمد میں نکلے، جیسے بجور میں لوگ نکلے، اس طرح مختلف علاقوں میں ہزاروں لوگ نکلے، بنوں میں بڑی تعداد میں لوگ نکلے، بنوں میں ایک تاریخ ساز لوگ نکلے۔ تو مراشد کہہ رہے ہیں کہ اس کا اب فائدہ نہیں ہوگا، اب جرگہ بلایا جائے اسلام آباد آنے کے لیے، سفید پرچم ہو، امن کا جھنڈا ہو اور اسلام آباد آیا جائے۔ اور اگر خیبر پختونخوا حکومت، اگر خیبر پختونخوا کے جرگے، اگر خیبر پختونخوا کی عوام، اگر خیبر پختونخوا کے پٹھان نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب امن کا جھنڈا لے کے اسلام آباد نکلنا ہے، تو یقین کریں کہ پھر کوئی چیز باقی نہیں رہے گی،
کیونکہ وہاں آپ کو پتہ ہے کہ پہلے سوات میں آپریشن ہوا، لوگ بغیر ہوئے، اسی خیبر ایجنسی میں کئی دفعہ آپریشن ہوئے، لوگ بغیر ہوئے، محمد ایجنسی میں ہوئے، اسی طرح جو ہے وہ بجور میں ہوئے، مالاکڑ میں ہوئے، کہاں کہاں آپریشن ہوئے۔ تو اب خیبر پختونخوا کے لوگ امن کا مطالبہ کرتے ہیں، اور جب امن کا مطالبہ کرتے ہیں، جب امن کا نعرہ لے کر نکلتے ہیں تو اس طرح ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب ایک تو یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے، افسوسناک صورتحال ہے۔ دوسرا مراسل نے کہا ہے کہ اب تیاریاں کی جائیں، اب تمام جرگے بلائے جائیں، تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں، اسلام آباد آ جائے گا۔ اور اگر اس طرح دیکھیں، انقلاب آئے گا لیکن عوامی ایشو پہ آئے گا، انقلاب آنا ہے، کیونکہ جس طرح یہاں کسانوں کو پیسا گیا، مزدوروں کو مزدوری نہیں، یہاں تاجر کے پاس کاروبار نہیں، یہاں جو تعلیم حاصل کرتا ہے اس کے پاس روزگار نہیں، یہاں جو ہے خودکشی بڑھ چکی ہے، قتل و غارت بڑھ چکی ہے، یہاں رے بڑھ چکے ہیں، یہاں خیبر پختونخوا میں دہشت گردی بڑھ چکی ہے۔ تو اب جو ہے وہ صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ اب فیصلہ قوم نے کرنا ہے، فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ آج کی یہ تشویشناک صورتحال تھی، اور ہم اپنے پختون بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم کبھی بھی اس چیز کو سپورٹ نہیں کریں گے کہ ان کا خون بہایا جائے، پھر آپریشن کیے جائیں، پھر وہ بے گھر ہوں، کیونکہ ہمارے پختونوں نے پہلے بہت قربانیاں دے دی ہیں۔ اور یہی موقف عمران خان کا موقف ہے کہ کسی بھی چیز کا حل آپریشن نہیں ہے، کسی بھی چیز کا حل گولی نہیں ہے، بلکہ ڈائیلاگ ہے۔ اور اس چیز کا اعتراف ٹرمپ نے بھی کیا تھا۔ آج عمران خان جیل میں قید ہیں، اور اگر عمران خان باہر ہوتے تو آج صورتحال مختلف ہوتی۔ آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔